بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ و اہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل احترام خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا بے حد احسان عظیم ہے جس کی توفیق سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج انشاءاللہ العظیم ہم 8ویں سپارے کا آخری نصف اور 9ویں سپارے کے پہلے 3 کوارٹر مکمل کریں گے۔ یہ سب سے پہلی یہ سورہ الاعراف ہے، اور اعراف کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ یہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک مقام ہے جو نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے، دوزخ سے بہتر ہے اور جنت سے کم تر ہے، اور اس میں وہ لوگ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، یا پھر مختلف روایات میں وہ لوگ جن کے ماں باپ میں سے ایک ان سے ناراض ہے اور باقی اعمال درست ہیں، وہ اس مقام پر ٹھہریں گے، اور پھر جب اللہ چاہے گا تو انہیں بھی جنت عطا فرما دے گا۔ اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ خاص اور ممتاز مقام ہے جہاں پر اللہ کے خاص بندے ہوں گے اور وہ باقی لوگوں کو نمایاں نظر آئیں گے، تو اس مقام سے وہ دوزخ کا بھی نظارہ کر سکیں گے اور جنت کو بھی ملاحظہ کر سکیں گے۔ تو اس سورہ کو سورہ الاعراف کہتے ہیں، اس بنا پر اس کا نام آیا کہ اعراف کا ذکر اس قرآن کریم کی سورہ پاک میں آیا، اس بنیاد پر اس کا نام الاعراف رکھا گیا۔ تو اس میں الف لام میم صاد یہ کوڈ ورڈز ہیں اللہ اور اللہ کے نبی کے درمیان، ان کی وضاحت یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے۔ تو یہ سورہ پاک مکہ میں نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ قرآن کریم تمہاری طرف نازل کیا گیا تاکہ تمہارے دل سے جو اس کی وجہ سے پریشانی تھی کہ غیر مسلم اور نہ ماننے والے اس کا انکار کریں گے، وہ پریشانی نکل جائے، تاکہ تم اس کے ذریعے لوگوں کو ڈر سناؤ، اور ایمان والوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ اور اے لوگو، جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور اللہ کو چھوڑ کر اور اسے چھوڑ کر دوسرے لوگوں کے پیچھے نہ جاؤ، مگر تم بہت ہی کم سمجھتے ہو۔ اور اللہ فرماتا ہے بے شک کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، جنہوں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا، اور جب ہمارا عذاب ان کے پاس آیا
تو یا رات کو آیا یا جب وہ دوپہر کو سوتے تھے تو اس حالت میں ان کے پاس ہمارا عذاب آ جاتا تھا۔ اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ایمان والوں صرف اللہ اور اللہ کے نبی کی اور اللہ کے طریقے پر اور اللہ کے نبی کے رستے پہ چلنے والے لوگوں کی بات مانو، اور اسی میں بہتری، بھلائی اور کامیابی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس دن یعنی قیامت کے دن جو ناپ تول ہوگی، وزن ہوگا، یہ حق ہے، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہی لوگ کامیاب ہوں گے اور وہی اپنی مراد کو پالیں گے، اور جن کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، جن کی نیکیاں کم ہوں گی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری نشانیاں اور جو اللہ کی آیات تھی ان کے ساتھ زیادتی کر کے، عمل نہ کر کے، حق سے منہ پھیر کر، بری باتیں کر کے، برائی کر کے، گناہ کر کے، زیادتی کر کے، جھوٹ بول کر، غلط بیانی کر کے اور برے اعمال کر کے، برے افعال کر کے اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈالا، ان لوگوں کا پلڑا اعمال کا کم ہوگا، اور یہ جہاں پر نامہ اعمال تلے گا، نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان کے مطابق یہ اتنا بڑا ترازو ہے جیسے مشرق و مغرب کے درمیان پورے میں پھیل جائے، یعنی ایسٹ ٹو ویسٹ پوری دنیا میں اگر اس کو رکھا جائے، دنیا میں تو ساری دنیا مشرق و مغرب تک یہ نیکیوں کا پلڑا جو اور گناہ اور نیکیاں تولنے کا یہ پیمانہ، یہ لیول جو ہے، یہ بیلنس، یہ ترازو، یہ اتنا بڑا ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے حدیث میں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میزان جو ہے، میزان جہاں پر نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی وہ مجھے دکھا دے۔ تو جب آپ کو دکھائی گئی اور آپ نے اس کے پلوں کی وسعت دیکھی، اتنا بڑا مشرق سے مغرب تک، تو عرض کیا انہوں نے، یا رب کس کا مقدر اتنا ہوگا کہ اس کی نیکیوں سے یہ سارا پلڑا بھر جائے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، اے داؤد، میں جب اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہوں تو ایک کھجور سے بھی اس کو بھر دیتا ہوں، یعنی تھوڑی سی معمولی سی کوئی نیکی بھی کرے اور میرا فضل اگر اس پر ہو جائے تو یہ اتنا ہے کہ پورا میزان بھر جائے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو جائیں گی۔ یہ اللہ کی شان ہے، ہم قربان ہو جائیں اللہ کی عطا پر، اس کی شان پر، اس کی عظمت پر، کہ وہ اپنے بندوں سے اس قدر پیار کرتا ہے۔ جب بندوں کو دینے پر آتا ہے، عطا کرنے پر آتا ہے، تو ان کی ایک چھوٹی سی نیکی کو بھی بڑھا دیتا ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ خلوص ہو، محبت ہو، پیار ہو، دل سے ہو، بندہ دل سے اللہ کے لیے لویل ہو کر، خالص ہو کر کوئی نیکی کرے تو اللہ اس کا اجر بڑھا دیتا ہے۔ جیسے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، حضور نے فرمایا، میرے صحابہ اگر ایک مشت ہاتھ میں جو یعنی دانے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں اور بعد کے لوگ آنے والے وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خدا کی راہ میں دے دیں تو میرے صحابہ کی ایک مٹھی جو کو بھی وہ نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ ان کے پیچھے خلوص بڑا تھا، محبت بڑی تھی، دلی صفائی زیادہ تھی، وہ جو کام کرتے تھے دل سے کرتے تھے، خالصتاً اللہ اور اس کے محبوب کے لیے کرتے تھے، ان میں معمولی سا بھی شک و شبہ اور شائبہ اور دکھاوا نہیں ہوتا تھا، پیچھے نیت بڑی تھی۔ کہتے ہیں اگر نیکی چھوٹی سی چھوٹی بھی ہو لیکن خلوص پیچھے ہو تو وہ پہاڑوں سے بھی بڑھ جاتی ہے، اور اگر خلوص نہ ہو تو بڑی سے بڑی نیکی بھی ایک معمولی سا ذرہ نظر آتی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام کی طرح خلوص سے، محبت سے، پیار سے اور دلی طور پر نیکی کرنی چاہیے۔ اس لیے کرتے تو ہم ہیں
لیکن اگر دلی کر ڈالیں تو پھر اللہ کا کرم اتنا بڑھ جائے گا کہ ایک چھوٹی سی نیکی ہی ہماری بخشش کے لیے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اور دنیا کی وباؤں اور مصائب سے نجات پانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تحقیق ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں ایک خاص صورت عطا کی، اور پھر ہم نے فرشتوں سے کہا، یہ جناب آدم علیہ السلام کا اللہ رب العزت قصہ بیان کر رہا ہے، ہم نے پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین، تو وہ سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے، یہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ قال، اللہ نے اب اس سے کلام کیا، ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، اے ابلیس، اے لعنتی، جب میں نے تجھے حکم دیا تو تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ اس نے کہا قال انا خیر منہ، اس نے کہا میں ان سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے انہیں مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ چونکہ شیطان جنوں میں سے ہے اور یہ جنات آگ سے ہیں، اس نے آگ کو افضل سمجھا، حالانکہ مٹی زیادہ افضل ہے۔ آگ میں کوئی چیز رکھیں تو جلا دے گی، مٹی میں رکھیں تو اس کو محفوظ کرے گی۔ آگ میں اگر کوئی چیز ڈالیں تو وہ ختم ہو جائے گی، مٹی میں ڈالیں تو وہ مزید محفوظ ہو جائے گی، اور آگ میں جائیں تو جلا دے گی، اور مٹی آگ پر ڈالیں تو آگ کو بجھا دے گی۔ مٹی کی بڑی شانیں ہیں، اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، ساری صفات اس میں ڈالی ہیں۔ تو شیطان نے تکبر کیا، غرور کیا، اللہ کے نبی کی توہین کی، تو اللہ رب العزت نے غرور کی سزا اسے دی کہ ہمیشہ کے لیے دتکار دیا۔ اور اس میں ہمیں بھی لیسن دے دیا کہ شیطان بڑا عبادت گزار تھا، فرشتوں کا سردار تھا، فرشتے اس کے ماتحت تھے، لیکن نبی کی گستاخی کر کے ہمیشہ کے لیے دتکار دیا گیا۔ تم بھی کہیں پر ایسا نہ کرنا کہ نبی کی ذرہ برابر بھی کوئی توہین کر ڈالو، ایسی زبان سے کوئی بات کہہ ڈالو جس سے اللہ کے محبوب بندوں کی توہین ہو جائے، تو تمہارے بھی سارے کے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں۔ پھر اللہ نے فرمایا یہاں سے نکل جا، کیونکہ تو تکبر کرتا ہے، اس لیے یہاں پر ٹھہرنا تیرے لیے جائز نہیں ہے، اور تو یہاں سے نکل جا، بے شک تو ذلت والوں میں سے ہے، ذلیل ہے۔ اس نے اللہ سے عرض کیا اللہ مجھے مہلت دے دے اس وقت تک کہ جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تجھے مہلت ہے۔ اور اس نے پھر اللہ سے کہا اے اللہ، تو نے مجھے میری غلطی کے باعث گمراہ کر دیا، تو مجھے اب تیرے اس عمل کی قسم، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ کر ان لوگوں کو بھٹکاؤں گا، اور ان لوگوں کی طاق میں رہوں گا، انتظار میں رہوں گا۔ میں ان لوگوں کے پاس ان کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آ کر حملہ کروں گا، بائیں سے بھی حملہ کروں گا، اور تو ان میں سے بہت کم کو دیکھے گا کہ تیرا شکر ادا کریں گے۔ اللہ نے فرمایا یہاں سے نکل جا، تو رد کیا ہوا ہے اور دتکارا ہوا ہے، اور ان میں سے جو بھی تیری بات مانے گا، تیرے حکم پر عمل کرے گا، ہم تم سب سے جہنم کو بھر دیں گے۔ اس میں اللہ رب العزت نے یہ بڑی خاص بات ظاہر کی ہے۔ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، اس نے اللہ سے مہلت مانگی اور پھر کہا تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ان پر حملہ کروں گا، طرح طرح کے لالچ دے کر، گناہوں کی محبت دے کر، ان کے دلوں میں برائی ڈال کر انہیں گمراہ کروں گا۔ تو اللہ نے فرمایا جو بھی تیری بات مانے گا وہ بھی تیرے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے خواتین و حضرات، ہم سب کو چاہیے کہ اپنے آپ کو شیطانی اعمال سے بچائیں۔ غصہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، گالی گلوچ بھی شیطان کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، لوگوں کے عیب تلاش کرنا، لوگوں کو ستانا، ماں باپ کو تکلیف دینا، ماں باپ کو ناراض کرنا، ان کی گستاخی کرنا،
گھر میں فتنہ و فساد پھیلانا، میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا کرنا، ایک دوسرے پر الزام لگانا، ایک دوسرے سے ناجائز نفرت کرنا، یہ سارے کے سارے شیطانی احکامات میں سے ہیں، شیطانی احوال میں سے ہیں، اور یہ سارے کام شیطان کے دوستوں کے ہوتے ہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بھی، اپنے معاشرے کو بھی، اپنی قوم کو بھی، اپنی فیملی کو بھی بچائیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ اللہ رب العزت ہم پر کرم کرتے ہوئے دونوں جہانوں میں عزتیں عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے، اللہ رب العزت نے شیطان کو نکالنے کے بعد حضرت آدم سے کلام کیا اور کہا، اے آدم، یہ جنت ہے، آپ بھی اور آپ کی زوجہ بھی اس جنت میں جہاں چاہیں رہیں اور جہاں سے چاہیں جو چاہیں کھائیں۔ اور ایک درخت بتا دیا، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، اگر قریب بھی گئے تو تم حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب شیطان نے ان کے دل میں خطرہ ڈالا تاکہ ان کی شرم کی چیزیں جو پوشیدہ، یعنی ان کا جو ستر و جو پردہ ہے اس کو چھپا ہوا ہے، ان کی پوشیدہ چیزیں جو یعنی جسم کا پردہ جو کیا ہوا ہے اس پردے کو ان کے لیے ظاہر کر دے، انہیں ننگا کر دے۔ تو شیطان نے ان سے کہا حضرت آدم اور سیدہ حوا علیہم السلام سے کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے صرف اس لیے روکا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ ہمیشہ جنت میں جیتے نہ رہو، اس لیے روکا ہے، باقی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور پھر اس نے ان دونوں کے سامنے اللہ کی قسم کھائی اور قسم کھا کر کہا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم سے دھوکہ نہیں کر رہا۔ تو اللہ فرماتا ہے اور پھر اس نے اللہ کے نام کی قسم کھا کر انہیں دھوکہ دے دیا، اور یہ دھوکہ خدا کی قسم پر حضرت آدم علیہ السلام نے کھایا۔ چونکہ شیطان نے جب اللہ کے نام کی قسم کھائی تو پہلا شیطان ہے اس کائنات میں جس نے اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھائی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے جب اللہ کے نام کی قسم سنی تو آپ کا یقین کامل ہو گیا کہ اللہ کے نام پر بھلا کیسے کوئی جھوٹ بول سکتا ہے، وہ تو اللہ ہے، اس کے نام پر جھوٹ بولنا تو ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ نے قسم پر یقین کر کے اس درخت کا کچھ تھوڑا سا حصہ کھا لیا، درخت میں سے کھایا، تو پھر ان کا جو پردہ تھا وہ کھل گیا، جنت کا لباس اتر گیا، اور وہ حضرت آدم اور سیدہ حوا علیہم السلام پہلی بار ننگے ہو گئے، اس سے پہلے کبھی ننگے نہ ہوئے تھے۔ پردہ اتر گیا، خدا کی ناراضگی ہو گئی، تو یہ جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے اور دونوں اپنے رب کے سامنے شرمندہ ہو گئے۔ اللہ نے پوچھا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے پاس جانے سے انکار نہیں کیا تھا اور یہ نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ یہ رو پڑے، انہوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم نے جو کیا برا کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کھایا تو ہم گھاٹا کھانے والوں میں سے اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فوری اللہ کے سامنے عاجزی کر ڈالی اور گر پڑے، معافی مانگنے لگے۔ اللہ نے فرمایا، تم اب زمین پر اتر جاؤ، اور جو تمہاری اولاد میں سے شیطان کی پوجا کرنے والے ہوں گے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اور تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہوگا تم میں سے، اور تمہارے لیے زمین میں ایک خاص مدت تک ٹھہرنا ہے اور خاص مدت تک فائدہ اٹھانا ہے، پھر تم اسی زمین میں جیو گے، اسی میں مرو گے اور اسی سے اٹھاؤ گے، اور جو تمہاری اولاد میں سے جتنے بھی جو نیک اور تمہارے رستے پہ چلنے والے ہوں گے ہم انہیں دوبارہ جنتوں میں بلا لیں گے اور کافروں کو یہاں سے نکال دیں گے۔ لیکن بات ایک اور بھی تھی کہ کائنات میں اللہ رب العزت نے کائنات کو بسانا تھا، اور جنت میں تو
اولاد کی پیدائش تو ممکن نہ تھی، تو اللہ رب العزت نے کسی بہانے سے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجنا تھا، اور جب دنیا میں آ گئے تو دنیا میں آنے کے بعد جو کفار ہیں وہ ان کی پشت سے نکل کر دوزخ میں چلے جائیں گے، اور جو ان کے صحیح اولاد ہوں گے، صحیح رستے پہ چلنے والے ہوں گے، وہ پھر قیامت کے دن دوبارہ اپنے باپ آدم علیہ السلام کے ساتھ جنتوں میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا تاکہ تم اس سے اپنی شرم کی چیزوں کو چھپا سکو اور تمہاری آرائش اور خوبصورتی بھی نظر آئے، اور تقوی کا لباس یعنی تقوی سے مراد جو دل کی پاکیزگی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، صبر، اچھے اعمال کرنا، خدا کی رضا پہ راضی رہنا، اللہ اللہ کرتے رہنا، یہ جو لباس ہے یہ بھی اندر کا لباس ہے جو اندر کے روح کو پاک کرتا ہے، روح کو خوبصورتی عطا کرتا ہے۔ جسم کا لباس کپڑا ہے، اور وہ صاف ستھرا ہوگا تو جسم پر خوبصورت نظر آئے گا، سجے گا۔ اگر گندا ہوگا، میلا ہوگا، کچیلا ہوگا تو جسم سے بو آئے گی۔ یہ جسم کے لباس کی بات ہے۔ اسی طرح ایک روح کا لباس بھی ہے۔ اگر بندہ روح کا لباس یعنی روح کو پاک کرے گا، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، ذکر اذکار کرے گا، سچائی بولے گا، اچھے اعمال کرے گا، نیکی کی بات کرے گا، اپنے دامن کو پاک رکھے گا، تو اس کی روح خوبصورت ہوگی، چمکے گی، روشن ہو جائے گی، ترقی پائے گی، انکریزمنٹ ہوگی، اسے اسپرچول پاور ملے گی۔ اور اگر وہ گندے اعمال کرے گا، جھوٹ بولے گا، غلط بیانی کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، اچھے اعمال سے بھاگے گا اور برائی کی طرف جائے گا، تو پھر اس کی روح میلی ہو جائے گی، گندی ہو جائے گی، ناپاک ہو جائے گی، پلیت ہو جائے گی۔ تو اس میں اللہ نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ ایمان والو، یہ تقوی کا لباس، اس کا خاص خیال رکھو اور اسے تقوی کا لباس پہنو۔ اور پھر اللہ نے فرمایا اے اولاد آدم، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالے، شیطان سے خبردار رہنا کہ شیطان نے تمہارے والدین مائی حوا اور سیدنا آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا، جنت سے نکالا اور ان کے لباس کو ان سے اتروا کر انہیں ایک دوسرے کے سامنے ننگا کر دیا۔ تو بے شک شیطان اور اس کی فوج تمہیں وہاں سے دیکھتی ہے کہ تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے شیطان کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے، جو برائی کرتے ہیں اور دھوکہ کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں، بری کمپنی، بیڈ کمپنی جوائن کرتے ہیں اور برے لوگوں کی صحبت میں جاتے ہیں، وہ شیطان کے دوست ہیں۔ اور شیطان تمہیں دیکھتا ہے، تم اسے نہیں دیکھ سکتے، اس لیے تم بھی صوفیاء کہتے ہیں اس ذات سے مدد مانگو جو شیطان کو دیکھتی ہے پر شیطان اسے نہیں دیکھ سکتا۔ جیسے شیطان ہمیں دیکھتا ہے، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، وہ ہم پر حملہ کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے ہم اس ذات کی بارگاہ میں رجوع کریں، اس اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں جو اللہ ہر وقت شیطان کے معاملات اور افعال اور ایکشن سے واقف اور دیکھ رہا ہے، اور شیطان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ پھر ہم جب اس سے مدد مانگیں گے تو وہ ہماری ایسی مدد کرے گا کہ ہمیں شیطان سے اپنی حفاظت عطا فرمائے گا۔ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنی حفاظت عطا فرمائے۔ اگلے مقام پر 8ویں سپارے کے رکوع نمبر 10 کی آخری آیت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اے اولاد آدم، جب تم مسجد میں داخل ہو تو خوب زینت بنا لو اور کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پر کہا جب مسجد میں جاؤ تو زینت کرو، اچھا لباس پہنو، خوبصورتی کرو، جسم کو صاف ستھرا کرو، خوشبو استعمال کرو، تیل لگاؤ اور بن سنور کر اللہ کے گھر میں جاؤ کہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ شادی بیاہ کی اور دیگر تقریبات میں جاتے ہو تو اچھے کپڑے پہن کر جاتے ہو کہ دوستوں کے سامنے جا رہے ہیں، گندا لباس پہنا تو دوست کیا کہیں گے، اگر ان کے سامنے ایسا ہے تو پھر جب خدا کی بارگاہ میں جاتے ہو تو اس وقت چمک کر کیوں نہیں جاتے؟ سب سے بڑا بادشاہ تو وہ ہے، سب سے بڑا پیار کرنے والا تو وہ ہے۔ جب اس کے گھر میں جو خدا کا گھر مسجد ہے، جب مسجد میں
جاؤ، خوبصورت لباس پہنو، چمک کر، خوشبو لگا کر، صحیح بن سنور کر جاؤ، دولہا بن کر جاؤ اور دلہن بن کر جاؤ کہ کس کے گھر میں جا رہے ہیں؟ اپنے رب کے حضور حاضر ہو رہے ہیں۔ جب نماز پڑھو تو تب بھی ایسا کرو، پھر کھاؤ اللہ کی نعمتیں جتنا جو صحت کے لیے مفید ہے، پیو اللہ کی نعمتیں، لیکن فضول خرچی نہ کرو، ناجائز مال استعمال نہ کرو، غلط جگہوں پر مال خرچ نہ کرو۔ یہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جائیں۔ اپنے مال کا پوچھا جائے گا، بندے مال تو نے کہاں سے کمایا تھا، کن کن ذرائع سے تو نے مال کمایا تھا، اور پھر کہاں پر جو تو نے مال کمایا تھا وہ استعمال کیا تھا، کہاں پر تو نے خرچ کیا تھا اور کیوں خرچ کیا تھا، یہ پوچھا جائے گا۔ اس لیے ہم سب کو اس بات کا دھیان دینا چاہیے کہ ہمارے مال میں کمانے میں بھی کوئی حرام کا لقمہ شامل نہ ہو جائے، اور خرچ بھی کریں تو غلط جگہ پر اس کو استعمال نہ کریں۔ اللہ کے گھر کے ساتھ بڑھ چڑھ کر تعاون کریں، اللہ کے لیے قربانی دیں۔ جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، مساجد میں بن سنور کر جاتا ہے اور مساجد کی خوبصورتی کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اللہ اسے